تاریخ انسانی کے واقعات پر ایسے بے شمار معجزات درج ہیں جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی سمندر کا پھٹ جانا، کبھی چٹانوں سے پانی کے چشمے نکلنا، کبھی آسمان سے کھانا اترنا۔ ان میں سے ایک غیر معمولی معجزہ ہے من و سلویٰ کا نزول۔ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ نعمت کس قوم پر نازل ہوئی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور اس قوم کا انجام کیا ہوا۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل عمیر انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ من و سلویٰ دراصل بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی نسل سے یہ عظیم قوم وجود میں آئی۔ یہ وہ قوم تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں عزت پائی، مگر بعد میں فرعونوں کی غلامی میں جا پھنسے۔ کئی صدیوں تک یہ فرعون کے ظلم اور جبر تلے دبے رہے۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ یہ وہ عظیم ہجرت تھی۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا تو اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے خشک راستے پر سمندر پار کیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہوا۔ یہ واقعہ ایک عظیم نشانی تھا، مگر بنی اسرائیل کی فطرت میں ناشکری اور ضد اتنی گہری تھی کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ بار بار ایمان میں کمزور پڑ جاتے۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک صحرائے طیہ میں بھٹکتے رہے۔ یہ صحرا سینا کا علاقہ تھا جہاں کھانے پینے کی کوئی سہولت نہ تھی۔ 40 سال تک یہ قوم اسی بیابان میں بھٹکتی رہی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے یہ بے حال ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل کی۔ اسی دوران اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانے کا معجزہ بھیجا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو شبنم کی طرح صبح سویرے زمین پر آ جاتی۔ اس کا ذائقہ شہد اور مکھن کی طرح تھا۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اسے جمع کر لیتا۔ سلویٰ ایک پرندہ تھا جو بٹیروں سے مشابہ تھا۔ یہ پرندے گول در گول آ کر بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب بیٹھ جاتے اور لوگ آسانی سے انہیں پکڑ لیتے۔ یوں آسمان سے کھانا اترنے کا منظر ایک روزانہ کی حقیقت بن گیا۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی ضدی فطرت یہاں بھی ظاہر ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے من و سلویٰ کھا کھا کر کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے سبزیاں، دالیں، ککڑیاں، پیاز اور لہسن اگائے۔ یہ مطالبہ اس بات کی دلیل تھا کہ یہ قوم اللہ کی نعمت کی عظمت کو سمجھنے کے بجائے معمولی دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری پر فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے کم تر چیز چاہتے ہو؟ اچھا جاؤ کسی بستی میں، تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ یوں انہوں نے آسمان کی نعمت چھوڑ کر زمین کی معمولی چیزوں کو ترجیح دی۔ یہی ناشکری
بعد میں ان کی مسلسل ذلت و رسوائی کا سبب بنی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ من و سلوہ کو صرف دن کی ضرورت کے مطابق جمع کریں۔ جو لوگ زیادہ ذخیرہ کرتے وہ اگلے دن خراب ہو جاتا۔ یہ بھی ان کے لیے اللہ کا ایک امتحان تھا، لیکن اکثر لوگوں نے حکم توڑا اور ذخیرہ اندوزی کی کوشش کی، جس سے ان کا کھانا سڑ گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ بنی اسرائیل کا دل اللہ کی اطاعت پر قائم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں خواہ کیسی بھی ہوں، ان پر شکر لازم ہے۔ ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے اور قوم کو ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کو ہلکا سمجھا اور آج بھی وہ دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ من و سلوہ کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد بے شمار ہیں۔ ان پر شکر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح اگر ہم بھی ناشکری کریں تو ہماری حالت بھی ذلت میں بدل سکتی ہے، اور اگر شکر کریں تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ ہے من و سلوہ کی اصل داستان، ایک معجزہ، ایک آزمائش اور ایک سبق جو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔